بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے رکوع کا سورہ بقرہ پارہ الف لام میم میں آغاز ہوا جاتا ہے آیت نمبر 47 سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ دوسرا رکوع بھی بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے اور انہیں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سارا آغاز اسی معاملے میں ہوگا۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ اور ذرا یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ یعنی شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ظلم قرار دیا ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، تو پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اور تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی کتابیں انبیاء کرام کو جو دی جاتی ہیں وہ امت کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، انکم ظلمتم، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، بس اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم احسان پر ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تمہارا جو من و سلوہ تھا وہ تمہارے لیے اتارا۔ ہم نے کہا کھاؤ پیو ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، پھر وہ کھاؤ پیو بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر، اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، حطۃ حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس پر اتارا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے کیا؟ ایک بہت بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کی جو انہوں نے کی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے تو ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو کہ زمین اگاتی ہے، اور اس کی ترکاریاں اور اس کی ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تم کو، وہاں تم مل جائے گا سب کچھ جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔
دیکھ لیجئے جب اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی جاتی، ناشکراپن کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ ذلت اور مسکنت یعنی اللہ محتاجیاں سونپ دیتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی جو کوئی بھی تھے ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، تو ان کے لیے محفوظ ہیں ان کے اجر ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم، کہ اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو کتاب ہم نے تم کو دیے ہیں، اور یاد رکھو اسے جو کچھ ہے اس میں تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اس کی رحمت جو ہے اس کو نہ پا سکتے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو تم نے کہہ دیا کہ ان میں سے ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو نافرمانی کرنے والوں کے لیے کہا دیا گیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو بھی سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموز کی بات یہ ہے جو ان کو بنا دیا گیا اہل تقوی کے لیے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ علیہ السلام ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے یہاں نبی کا انداز دیکھیے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے آگے سے بحث کرتے ہیں۔ جبکہ سنت کیا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ جب آپ سے کوئی بحث کرے یا تکرار کرے یا آپ کے پر طنز کرے تو فوراً ہی اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، یعنی کہ بڑھاپے اور نوجوانی کے درمیان میں ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی جب انسان اللہ کے حکم کو نہیں ماننا چاہتا تو پھر اس طرح کی حجتیں نکالتا ہے، بیچ بیچ میں سے سوال در سوال نکالتے، تو یہی ان کا شیوا تھا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو دیکھنے والوں کو بہت خوب اور اچھی لگے۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے یا پوچھیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ سا ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، ورنہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم ایک یک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ تک نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لاہے ہیں ٹھیک بات، تو تب ہم کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اسی طرح زندہ کر دے گا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں اپنے قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس بات کے بعد، پھر اب تم وہ پتھر مارو، یعنی پتھروں کی مانند ہو چکے ہو، جس طرح اس گائے کے لیے حکم ہوا تھا کہ اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے
مارا جائے اس مردہ انسان کو۔ یہ تو اللہ نے ایک معجزہ کرنا تھا، بتانا تھا کہ رب ایسا کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، یہ بھی معجزہ بتانا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ ان میں سے جس شخص نے اس آدمی کو قتل کیا وہ کون ہے۔ یہ اللہ نے 2 گواہیاں دینی تھی۔ اس کے بعد بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جن کے دل خشیت الہی میں نہیں پڑتے۔ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ پتھر، آپ دیکھ لیجئے کہ پتھر کی مثال کیوں دی گئی ہے۔ کھانے میں اکثر ہوتا ہے مٹی کا کوئی ٹکڑا چلا جاتا ہے، یا نمک ہوتا ہے، یا اور کوئی بھی چیز آپ ہوتی ہے، لوہا تک جیسی چیز جو ہے وہ بھی پگھل جاتی ہے آگ میں ڈالنے کے بعد، لیکن پتھر ایسا ہے اگر کھانے میں ہم دیکھ لیں کسی چیز میں چلا جائے پتھر نہیں گلتا، اسی طرح سخت سخت دانت کے نیچے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پتھروں سے بھی بدتر ہیں، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں میں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ بعض بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اور اس سے کہ جو تم کر رہے ہو، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف بھی کر دیتا تھا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب منافقوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ تم بتا رہے ہو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجتیں قائم کریں۔ تمہارے رب کے پاس کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ سب کچھ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز کا احاطہ جو ہے نا اللہ کے پاس ہے۔ یہ صرف ہمارے دلوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم نبی کو، یا جو ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے بارے میں ہمیں تاکید کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکام بتا رہا ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو ہم باطل سمجھتے ہیں، ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور اپنے گمان کے مطابق صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو بس ٹھیک ہے بخشے جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ تو یہ سارا حال جو آج امت مسلمہ کا بھی ہے، وہ بھی بنی اسرائیلیوں والا ہی میجورٹی کا انجام یہی ہے اور حال یہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے سینوں کی شرح صدر فرمائے، اور ہمیں جتنا ہم نے علم سیکھا اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے نصف ہو رہا ہے آیت نمبر 78 پر، لیکن میں یہ رکوع مکمل کرنا چاہوں گی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر زن و تمخین پر چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنے گمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بنی اسرائیلیوں کے جو علماء تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، جو احکام ان کے خلاف ہوتے تھے تو اس میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور پھر ساتھ ہی کیا کہتے تھے، تاکہ حاصل کرنے اس کے بدلے میں حقیر سی قیمت۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے جو اس سے وہ کمائی کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، یعنی کتنا بڑا گمان ان کا، دیکھیے استغفر اللہ العظیم، یعنی تھوڑے سے دن، اگر ہم آگ میں ڈالے بھی گئے تو تھوڑے سے دن ہی ہمیں آگ میں جلایا جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ان سے کہہ دیجئے بلکہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون،
اور جو لوگ ایمان لائے کیوں نہیں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھراؤ کر لیا، اس کے گناہ نے پس یہی ہے آگ والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا ذکر ہوا۔ اور ساتھ ہی جنتیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پانے کا یہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں بتا دیا گیا۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا سورہ بقرہ الف لام میم پارہ میں دوسرا ربع مکمل ہوتا ہے، یہاں پر آیت نمبر 82 پر۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔